بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع نافرمانی۔ خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ جو ان خلوتوں میں تمہارا شاہد ہے وہی فیصلہ بھی کرنے والا ہے۔ ڈرو کہ خدا تمہیں اپنی نافرمانی کے وقت دیکھے مگر اطاعت کے موقع پر نہ پائے۔ اس طرح تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر قوی ہو گئے تو اللہ کی اطاعت کے لیے قوی ہو جاؤ، اور اگر تم ضعیف ہو گئے ہو تو اللہ کی معصیت کے لیے ضعیف ہو جاؤ۔ کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کے لیے ممکن نہیں۔ کم از کم اللہ نے تمہارے اوپر یہ لازم قرار دیا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی کے لیے مددگار نہ بناؤ۔ اے ابن آدم، اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارا پروردگار تم پر پے در پے نعمتیں نازل کیے جا رہا ہے اور تم اس کی معصیت کیے جا رہے ہو تو اس سے ڈرو۔ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اپنے بات کے لیے دنیا کی کوئی چیز نہ چھوڑو، کیونکہ تم جو کچھ بھی چھوڑو گے وہ دو طرح کے آدمیوں میں سے کسی ایک کے لیے چھوڑو گے۔ ایسے آدمی کے لیے جس نے تمہاری چھوڑی ہوئی چیزوں کے ذریعے اطاعت خدا انجام دی اور اس چیز کے وجہ سے خوش بخت و کامیاب ہو گیا جس کی وجہ سے تم بدبخت ہوئے تھے، اور یا تو ایسے آدمی کے لیے جس نے تمہاری چھوڑی ہوئی چیز کو معصیت خدا میں صرف کیا اور تمہاری جمع کی ہوئی چیز سے بدبخت ہو گیا۔ اس طرح تم نے اس کی معصیت خدا میں مدد کی، اور یہ دونوں میں سے کئی اس قابل نہیں کہ تم انہیں اپنے آپ پر ترجیح دو۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی یہ بھی ایک طرح کی بے عزتی و کم مائگی ہے کہ اس کی نافرمانی صرف یہی کی جاتی ہے اور اس کے پاس موجود چیزوں کو بغیر اس دنیا کو چھوڑے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنی خواہشوں کو اکھاڑ پھینکا اور اپنی نفسانی آرزوؤں کا قلعہ کما کر ڈالا، کیونکہ ان نفسانی خواہشوں کو ختم کر دینا سب سے مشکل کام ہے، اور یہ نفس ہمیشہ خواہشوں کے لیے معصیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت پر صبر اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کر کے تمام کرو۔ اللہ سے یہ غفلت ہے کہ بندہ معصیت کی تکرار کرتا جائے اور اس کے بعد اس سے مغفرت کا متمنی رہے۔ جو اللہ کی معصیت سے لطف اندوز ہوتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ تکمیل اخلاص معصیتوں سے اجتناب ہے۔ اللہ صرف اپنی نافرمانی کرنے والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ برترین عبادت معصیت سے پرہیز اور شبہ کے وقت توقف ہے۔ جب کوئی خدا شناس گناہ کرتا ہے تو اللہ اس پر ایسے کو مسلط کر دیتا ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا ہوگا۔ تعجب ہے جو دعا کرتا ہے اور پھر قبولیت میں دیر ہونے کا شکوہ کرتا ہے، جبکہ اس نے قبولیت کا دروازہ نافرمانیوں کے ذریعے بند کر رکھا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، کون سا دوست آپ کے نزدیک سب سے زیادہ برا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارے لیے اللہ کی نافرمانی کو سنوار کر پیش کرنے والا۔ اس کے پاس کوئی دین نہیں جس نے مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کر کے کی۔ معصیتیں اللہ کا ممنوع علاقہ ہیں، لہٰذا جو اس کے اطراف منمانی کرتا ہے ممکن ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے۔ بلا شبہ تم اپنے نفس کی سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے ہی اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہے، اور تم میں سے اپنے نفس کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہی سب سے زیادہ اپنے پروردگار کی معصیت کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ امان میں رہتا ہے، اور جو اس کی معصیت کرتا ہے وہ نادم ہو جاتا ہے۔ معاصی سے دوری توبہ کرنے والوں کے لیے عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شرم اور گناہوں پر جری شخص پر غضبناک ہوتا ہے۔ معصیت قبولیت کو روک دیتی ہے، معصیت سزا لے آتی ہے، معصیت نجس لوگوں کی لگن ہے، اطاعت کی سخت نافرمانی ہے۔ نافرمانی سے بدبختی وجود میں آتی ہے۔ حاصل معصیت
کھو دینا ہے۔ معصیت کے سوار کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو معصیت کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے، معصیت اسے اپنی طرف بلا لیتی ہے۔ جس کے نزدیک اپنا نفس عزت دار ہوگا، وہ معصیت کے ذریعے اس کی بے عزتی نہیں کرے گا۔ افسوس ہے گنہگار پر، وہ کتنا نادان ہے اور اپنی خوش قسمتی سے کس قدر دور۔ جس کا عمل نافرمانیوں سے بچا رہا ہو، وہ آخرت میں اپنی آرزوؤں تک پہنچ جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔